کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر؟ یقیناً اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، ایک سال کی نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان۔ یہ ماہ رمضان یہ بھی نیک اعمال میں سے بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ جس کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی نیکی کرنے کی توفیق مل گئی۔ دیکھیے ایک سال کے بعد تبھی موت ہونے والا وہ اللہ کے راستے میں ایک سال قبل شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں گیا۔ تو یہ ماہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ بقیہ 11 مہینوں کی طرح غفلت، سستی، لاپرواہی کے اندر گزارنے والا مہینہ نہیں۔ یہ تو 11 مہینوں کے اندر تو ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں پر آلودگی آ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، حقائق نظر نہیں آتے، حقیقت سمجھ نہیں آتی، رب تعالیٰ کی قدرتوں، رب تعالیٰ کی اختیارات، رب تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کو دیکھ کر قدر کرنے کا بھی ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جو اس مہینے کے اندر نیکیوں کو اپنے دامن کے اندر سمیٹے گا، یقیناً وہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچا لے گا۔ کیونکہ رمضان مبارک اس کے روزے، اس کی عبادات انسان کے لیے جہنم سے چھٹکارا پانے کا بہترین موقع ہے۔ شروع کے اندر میں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے اپنے اعمال کے بدلے میں۔ جو انسان کرتا کرتا ہے اس کے عوض وہ گروی ہے۔ گروی کا مطلب دنیا کے اندر اگر ہم نے بینک سے قرضہ لینا ہے تو بینک کو بطور گروی کے اپنی زمین دینی پڑتی ہے، اپنی پراپرٹی کا ثبوت اور ڈاکومنٹ دینے پڑتے ہیں۔ اگر بندہ بینک سے لیا ہوا لون قرضہ واپس کر دیتا ہے اس کو اس کی پراپرٹی، اس کی جگہ، اس کی جائیداد واپس مل جائے گی، ورنہ وہ پرانج ہو جائے گی۔ وہ بینک اس پراپرٹی کو، اس جائیداد کو نیلام کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بعینہ رب تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، اس کے عوض رب تعالیٰ نے ہماری جان لی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیتیں دے دی، اختیارات دے دیے، ہمیں بے پناہ طاقتیں دے دی، بے پناہ وسائل دے دیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو بروئے کار لا کر رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اعمال سر انجام دیں گے، اپنے آپ کو چھڑا لیں گے۔ ورنہ اگر رب تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو صحیح استعمال نہ کیا تو پھر انسان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور ہم شعوری اور غیر شعوری طور پر ہر انسان اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، میری زندگی کا ہر دن یا تو مجھے گروی سے آزاد کر رہا ہے یا میں مزید جھگڑتا چلا جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها وموبقها، ہر انسان ڈیلی روزانہ بیس پر وہ اپنی خرید و فروخت کرتا ہے،
وہ اپنا ریٹ لگواتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ ہر انسان روزانہ اپنے آپ کو سیر کرتا ہے، اپنے آپ کو نیلام کرتا ہے۔ اگر وہ دن کے اندر نیک اعمال کو سر انجام دے رہا ہے تو گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے جنت کا سودا کر رہا ہے، اور جو انسان دن کے اندر ڈیلی نافرمانی کے کام کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے لیے جہنم کا سامان خرید رہا ہے۔ ہر ایک انسان روزانہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ اپنی خرید و فروخت کرتا ہے، یا اپنے آپ نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے، یا برے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے، ہلاکت کے گڑھے میں دیتا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے والے بنتے ہیں، یا اپنے آپ کو جہنم اور ہلاکت کے گڑھے میں پھینکنے والے۔ ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں خود مختار ہے۔ آپ نے میری جنت اور جہنم کا ٹھیکہ نہیں لیا، میں نے آپ کی جنت اور جہنم کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ آپ جو کریں گے اس کا صلہ آپ کو ملے گا، میں جو کروں گا اس کا صلہ مجھے ملے گا۔ اگر میں اچھے عمل کروں گا رب تعالیٰ مجھے اس کا اچھا صلہ دے دے گا، اگر آپ اچھے عمل کریں گے رب تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا صلہ دے دے گا۔ تو ہم میں سے ہر انسان روزانہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواتا ہے، یا اپنے آپ کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے دو ٹھکانے بنائے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ ایک ہمارا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے، ایک ٹھکانہ ہمارا جہنم کے اندر ہے۔ رب تعالیٰ نے ہر انسان کے یہ دو ٹھکانے بنا رکھے۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے، اس نے دنیا کی زندگی اچھے طریقے سے گزاری ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو دنیا کے اندر نافرمانی کے اعمال کر کے آتا، یہ جہنم جو تحتی ہوئی تجھے نظر آ رہی ہے یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے آپ کو صلاح کر لی، اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئے، آج اس جہنم کی بجائے تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اور جو فاسق و فاجر نافرمان جب جاتا ہے قبر کے اندر، اس کو بھی دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، اور جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو دنیا کے اندر اطاعت و فرما برداری کر کے آتا ہے یہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے، لیکن تو نے اپنی طاقت، اپنے اختیارات، اپنی صلاحیتیں رب کی بغاوت اور نافرمانی کے اندر گزاری، آج یہ تیرا جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ڈیلی ہم اپنی جنت والے ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے دو کر رہے ہیں، یا ڈیلی ہم جہنم کے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا یا تو ہمیں جنت کے ٹھکانے کے قریب کرے گا، یا ہمارا ایک ایک قدم اٹھنے والا ہمیں جہنم کے ٹھکانے کے اندر لے جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے، قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر اترنے سے پہلے فکر کیجیے، سوچو بچار کیجیے، اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے۔ یہ ماہ رمضان ایمان کی جانچ پرکھ کرنے کا مہینہ ہے، اپنا محاسبہ نفس کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو تولیے، ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ کر دوسروں کو نہ دیکھیے، دوسروں پر تنقید نہ کیجیے، کیونکہ دوسروں کے اندر عیب انسان کو بہت جلدی نظر آتے ہیں، اور اپنے اندر بڑے بڑے پاپ اس کو نظر نہیں آتے۔ اپنے آپ کو ترازو کے پلڑے کے اندر رکھ کر تولیے، محاسبہ کیجیے، میری زندگی کے وہ سال، میری زندگی کے مہینے، میری زندگی کے ایام وہ کس طرف جا رہے ہیں، میرے ٹارگٹ میں میرا اہداف، میرا ہدف کیا ہے، میں کیا دنیا کے اندر حاصل کرنے جا رہا ہوں۔
اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. اور جو لوگ رب تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، طاقتوں کو، اختیارات کو آج انہی چیزوں پر ہمیں بڑا گمان ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ، میرے پاس بڑے اختیارات، ایسا جو میرے نیچے میرے ایک کام پر پورا شہر برباد کر دوں گا، بڑا گمان ہے ہمیں. لیکن یہ طاقتیں، صلاحیتیں یہ نیکی کے اعمال کے اندر صرف ہونی چاہیے تو اجر و ثواب بہت زیادہ. اگر یہی اختیارات جو رب نے دیے ہیں ہمیں ہم نافرمانی، بغاوت، الٹا غلطی، فتنہ، فساد کے لیے استعمال کریں گے، یہ تباہی بربادی کا سبب کرتے ہیں. یہ عارضی طور پر رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، عارضی طور پر جان بھی اس کی ہے، جو ہمارے پاس صلاحیت وہ بھی اس کی ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے. رب تعالیٰ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو ہلانے ساری زندگی اٹھنے کے کام نہ رہ گیا. دماغ کے اندر تھوڑے سے پردے کو وہ دائیں بائیں کر دے. گلی بازاروں کے اندر پورے کرکٹ والی جگہوں پر آپ چیزیں اٹھاتے پھریں گے. آپ کی کیا اوقات؟ یہ تو رب کا فضل ہے. رب نے ہمیں صلاحیتیں دی ہے، رب نے ہمیں طاقتیں دی ہے، رب نے ہمیں اختیارات دیے ہیں. اب ان چیزوں کو رب کی نافرمانی کے اندر استعمال کریں. اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو رب کی دی ہوئے اختیارات، رب کی دی ہوئی صلاحیتیں، رب کی دی ہوئی طاقتوں کو نیکیوں کے لیے استعمال کیا تو رب نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کرا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے ان کی جانوں کے عوض، ان کے مالوں کے عوض، ان کے پاس جو طاقتیں ہیں، جو ان کے پاس اختیارات ہیں، جو ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، رب تعالیٰ نے مومن بندوں سے ان تمام صلاحیتوں لے کر ان کو ساتھ جنت کا سودا کر دیا. مومنوں نے رب کو سب کچھ دے دیا ہے، اپنی طاقتیں بھی رب کو دے دی ہیں، اپنے اختیارات بھی رب کے سپرد کر دیے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی رب کے تابع کر دی ہیں. رب تعالیٰ نے اس کے عوض مومنین کے ساتھ جنت کا سودا کر دیا. مومن مجاہد کی طرف پروٹوکول دیا گیا ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے قبل اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. عذاب قبر سے اس کو بچانے کی گارنٹی دی گئی اور اس مومن کے لیے قبر کے اندر وسعت و فراخی کا وعدہ دیا گیا. بڑے دن کی گھبراہٹ سے بچانے کی گارنٹی دی گئی ہے. مومن کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کو 72 حوریں دی جائیں گی اور اس کو اپنے 70 کے قریب رشتہ داروں کی سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی. یہ مومن مجاہد کو کوئی طرح پروٹوکول دیا کیونکہ یہ وہ رب کی زمین پر مرتے مجاہد ہے کہ جس نے رب کے ساتھ اپنی جان کا سودا بھی کر لیا کہ رب تعالیٰ میرے پاس جو طاقتیں ہیں، میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں، میرے پاس جو اختیارات ہیں، میں تیرے حوالے کر کے اپنی جان بھی تیری بارگاہ کے اندر وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. رب تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیتا ہے مومن تو رب تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ میں تجھے جنت عطا کروں. کل نفس بما کسبت رہینا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جان گروی ہے، ہر جان گروی ہے. جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرنے پڑیں. یہ دہریے بے دین لوگوں نے مسلمانوں کے اندر سوچ پھیلا دی جن کو آج سے کئی صدیوں پہلے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان گمراہ لوگوں کے اندر، ان 72 جہنمی لوگوں کے اندر شمار کیا تھا کہ نیک کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور برے کام کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے، جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے، ان کے گندے جراثیم آج امت مسلمہ کے اندر پھیل چکے. اس لیے
ایمان کی طرف، اپنے ایمان کو بچانے کی طرف کوئی آئے گا؟ خاندانوں کے خاندان، گھروں کے گھر بے نماز، ماتھے پر شکر نہیں پڑتا، گھروں کے گھر بے روزگار ہے، بے روز ہے، گھر کے اندر کسی بیٹا سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم نے جنت کا ٹھیکہ پکا لے رکھا ہے، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ دیگر اعمال خیر کریں گے، اور جنت ہمارے لیے رکھا ہے۔ اللہ کیا فرمائے، کل نفس بما کسبت رہین، جو جہاں کرو گے وہی وہاں سلا لو گے۔ اگر ایک کسان وہ کھیت کے اندر گندم ہوتا ہے تو وہ گنا کاشت نہیں کرے گا، گنا کاشت کرنے کے لیے گنا لگانا پڑے گا، جنت حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانے والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ جھوٹی لوریوں پر نہ رہیں کہ جنت ہمارا مقدر ہے، یہ جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے کیا رکھی ہے، کیا کر رکھی ہے، جو رب تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری کرے، رب تعالیٰ کی باتوں کی تعمیل کرے، ان کے لیے رب تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ کلمہ پڑھ لیے بس ہم سمجھتے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز نہ پڑھے جنت ہمارا مقدر ہے، روزے نہ رکھے جنت ہمارا مقدر ہے، زکات نہ ادا کرے پھر بھی پکے کے پکے مسلمان، یہ غلط ہے کہ اپنے دل سے نکال کل نفس بما کسبت رہین۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے ہر انسان گروی رکھا ہوا ہے، اس گروی سے چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال کرنے پڑے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی اختیارات کو رب کے تابع کرنا پڑے گا۔ الا اصحاب الیمین، بچیں گے اس جہنم کی گروی سے وہی لوگ جن کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی رب تعالیٰ اور رب کے پیغمبر کی تعلیمات کے تابع کر، فرمایا وہ بچے گے صرف گروی سے، ورنہ باقی سارے مارے جائیں۔ تو اس لیے یہ ماہ رمضان رب تعالیٰ کی برکتوں والا مہینہ، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروائیں، کیونکہ جب ہم رب تعالیٰ کی صلاحیتوں کو، رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو، رب تعالیٰ نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں، رب تعالیٰ کے تابع کر دیں گے تو رب تعالیٰ بھی پھر اس کائنات کو آپ کے تابع کر دیں گے۔ یہ مہینہ رب تعالیٰ کے ساتھ رمضان المبارک اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اپنے رب سے نور لگانے کا مہینہ ہے، اپنے رب کی دل کے اندر محبت بٹھانے کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہو جائے گا، آئندہ آنے والی زندگی اتنا ہی آپ اس کا پیدا ہوگا۔ جن لوگوں نے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، رب تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کے لیے سمندروں کے اندر سے بھی نکلنے کے راستے بنا دیے۔ کہا تھا نا قوم موسیٰ نے کہ آگے سمندر ہے، پہلے گلزر ہے، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں، اب مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، انما یا ربی، میرے ساتھ میرے رب کی مدد اور نصرت ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والوں کے لیے سمندر کے اندر ہی 12 راستے بنا دیے، کالطود العظیم، پانی کے بھرے ہوئے سمندر کو رب تعالیٰ نے خشک راستوں کے اندر کیا۔ اگر ہمارا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، جو ہمارے حالات دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، معیشت ڈاواڈول ہے، یہ مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ڈر ہے، مثلا ہم نے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ چند سیکنڈ کا زلزلہ آیا تھا، سارے اپنے محلات سے، اپنی کوٹھیوں سے سارے باہر نکل گئے، جن کے لیے ہم دن رات مرتے ہیں، ان محلات کی، ان مکانات کی یہ ویلیو ہے، ان کی یہ اوقات ہے کہ چند سیکنڈ کا زلزلہ
سنایا، سارے کے سارے چھوٹے بڑے مرد عورت اپنے گھروں سے باہر نکل گئے۔ رب تعالیٰ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا، اس وقت سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ شروع ہو گیا، استغفر اللہ شروع ہو گیا۔ جھٹکا آنے پر ہی ہماری زبان سے یہ چلتے ہیں سارے، جھٹکے سے پہلے بھی نہیں چلتا۔ رب تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے کے اندر اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے۔ آنے والی مصیبتیں رب تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو صحیح بخاری اٹھا کر 3 غار والوں کا واقعہ پڑھ، 3 غار والوں کا واقعہ، جو سفر کے اندر جا رہے تھے، آندھی طوفان آیا، غار کے اوپر پتھر آ گیا، نکلنے کا راستہ بھی دھکا دیا، زور لگایا، نہیں پتہ چلا۔ اپنے رب کے سامنے عرض کی، ہر ایک نے اپنے رب کے دیے ہوئے اختیارات صحیح استعمال کیے تھے، اپنی طاقت کو صحیح جگہ استعمال کی تھی، رب تعالیٰ کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا تھا۔ رب کے سامنے عرض کیا، ایک نے کہا رب تعالیٰ میرے پاس جوانی تھی، صلاحیتیں تھی، میری چچا داد مجھے بڑی پسند تھی، زنا کرنے کے سارے مسائل معلوم تھے، رب تعالیٰ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زنا کرنے سے باز آ گیا۔ اگر رب تعالیٰ کو عمل خالصۃ تیرے لیے تھا، آج اس مصیبت سے میرے جان پتھر کاٹ کے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، اس نے رب سے عرض کی، رب تعالیٰ میں نے اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی طاقت اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، صلہ رحمی کے لیے لگا رکھی تھی، رب تعالیٰ اگر وہ میرا عمل خالصۃ تیرے لیے تھا، آج میرے ماں باپ کے ساتھ جو میں نے حسن سلوک کیا ہے، صلہ رحمی کی ہے، اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے اور پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا، رب تعالیٰ میں نے مظلوم کا حق رکھا تھا، وہ ناراض ہو کر چلا گیا، وہ جو اس کی محنت اس کے مطابق اجرت نہیں پاتی تھی، میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی کمائی کو تجارت میں لگایا، کھیتی باڑی کے اندر لگایا، کرتے کرتے میرے پاس گایوں کا ریوڑ ہو گیا، بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ وہ کافی عرصے کے بعد آیا اور آ کر کہا کہ میری اجرت کی تیرے پاس تھوڑے سے چاول ہیں، مجھے واپس کر۔ اس نے کہا یہ گایوں کا جتنا ریوڑ ہے یہ سارا تیرا لے جا۔ اس نے کہا تھا کہ بندے ایک میں مجبور ہو رہا ہے کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں تجھ سے چند فرق چاول مانگ رہا ہوں اپنے، تو مجھے کہتا ہے گایوں کا ریوڑ کرنا، اس آڑے وقت میں میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس اللہ کے بندے کا مذاق نہیں اڑا رہا، جو تو غصے کے اندر آ کر چاول میرے پاس چھوڑ گیا تھا اپنی مزدوری، میں نے تیری مزدوری کو زمین کے اندر فصل کے لیے، کاشتکاری کے لیے لگایا، بہت زیادہ فصل ہوئی، اس فصل سے منافع ہوا، میں نے گائیاں خرید لی، گائیاں بڑھتے بڑھتے اب یہ گائیوں کا ریوڑ بڑھ گیا، یہ سارا کا سارا تیرا لے جا۔ کہا رب تعالیٰ اگر میں چاہتا تو میں ڈنڈی مار سکتا تھا، میں کسی کا حق چھین سکتا تھا، اگر یہ عمل خالصۃ تیرے لیے تھا، آج اس مصیبت سے نجات دے۔ رب تعالیٰ نے سارا پتھر ہٹا دیا اور یہ تینوں نکل کر اپنی منزل مسعود تک پہنچے۔ ہمارے اندر کمی کمزوری اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑا۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر دیکھو، رب تعالیٰ وہاں سے راستے نکالے گا کہ جہاں سے ہمارا عقل گمان ہے۔ رب تعالیٰ پوری کائنات کو تابع کر دے گا۔ اگر نہیں سمجھا تو اور مثال سمجھ لیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے بخاری کی روایت، گوڑ گرمیوں کا سیزن ہے، ہر جگہ آگ برس رہی ہے، انسان تو انسان چرند پرند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، دیکھنے کے اندر دور دراز پانی نظر نہیں آ رہا۔ ایک مسافر صحرا کے اندر چلا جا رہا ہے، بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا ہے اور اس میں سے آواز نکلتی ہے، اس کے حقیقت فلانی، اور بادل کے ٹکڑے فلاں آدمی کے باغ پر جا کر پانی برسا، اس کو پانی سراب، وہ بادل کا ٹکڑا اس طرف کو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسافر، راہ چلتا مسافر اپنے سفر کو بھول گیا، اپنی منزل کو بھول گیا۔ یہ حیران منظر دیکھ کر کہ میں دیکھتا ہوں یہ بادل جاتا کہاں ہے، کس کے پاس جاتا ہے اور کہاں جا کر برستا ہے، وہ بادل کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جا کر دیکھا کوئی چٹان پر برس رہا ہے، چٹان کے
پر برسنے کے بعد نالی کے ذریعے وہ پانی آگے جا رہا اور ایک آدمی کھیت کے اندر کیلی لے کر کسی لے کر بیلچا لے کر وہ زمین کو ہموار کر کے پانی لگا رہا ہے. ہر طرف پانی کی قلت، آگ کی طرح گرمی برس رہی ہے، شجر حجر سارے گرمی کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن اس مدے کو لا کے باغ کو غیبی مدد کر کے پانی خراب کیا جا رہا ہے. یہ مسافر گیا پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور وہی نام جو بابوں سے سنا تھا. اس نے کہا یہی نام میں نے بابوں سے سنا، بتا تو کرتا کیا ہے؟ اس کو خاص سمجھ بات، یہ میری زمین ہے، میری فصل ہے، جب میں فصل کاٹ لیتا ہوں 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے، آئندہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، ایک خرچہ اگلی فصل پر لگانے کے لیے، اور تیسرا حصہ میں غریبوں یتیموں کے اندر بانٹ دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بزرگ کرنے والا، کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر کے رب کا تقرب حاصل کرنے والا، اس کے لیے رب تعالیٰ غیبی طور پر پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، جبکہ ہر طرف پانی کی قلت ہے. ہمارا رب کے ساتھ تعلق اس لیے پریشان، اور آج کی اصل حالت اندر سب سے بڑا مرض وہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن سب سے بڑا مرض ہے. ہر گھر کے اندر ہر دوسرا فرد ڈپریشن کے مرض کے اندر مبتلا ہے، اور یہ بیماری اللہ سے تعلق نہ ہونے کے، جتنا رحمان سے تعلق ویک ہوگا، کمزور ہوگا، اتنا ہی پریشان، ڈپریشن، پریشانیاں، مصیبتیں وہ ہمارے تعلق حامل ہیں. اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کار کیا تھا؟ اذا حضبہ، جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا فاتحہ الصلاۃ، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر رب کے سامنے اپنی حاجت رکھ دے. رب تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مصیبت پریشانی کو دور فرما دے. بارش کی ضرورت ہوتی دعا کرتے، بارش رب تعالیٰ فوراً برسا دیتا. بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھاتے، اللہم حوالینہ ولا علینا، رب تعالیٰ پہ ہم بارش کی ضرورت نہیں، ایک گرد بارش کو برسا دے. فوراً بادل مدینے سے چھڑتے اور مدینہ ایسے نظر آ جاتا جس طرح کی چمکدار چکا ہوتی ہے، اور ایک گرد جا کر بارش برسنا شروع ہو جاتی. رب تعالیٰ کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق مضبوط اس مہینے کے اندر کر سکتے ہیں، بقیہ 11 مہینوں کے اندر ہمارے پاس فرصت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، رب تعالیٰ اتنے ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا. واقعات بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس ماہ بابرکت کی کماحق کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. نیت، ارادے اور جذبے کے بعد دوسرے نمبر پر رب تعالیٰ کا ڈر اور رب تعالیٰ کی معافی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. تب سے ہمارا نزدیک آباد کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر ان اعمال کو سر انجام دینا جو جہنم سے بچانے والے ہیں، جنت میں لے کر جانے والے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہم نے ماہ رمضان کے اندر اپنے اندر پیدا کر لی، یقیناً میں اللہ سے حسن ظن رکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آپ رب کی زمین پر چلتے پھرتے جنتی انسان بن جائیں. اور یہ مجھے اپنے رب سے پورا حسن ظن ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی، اعمال صالح ہمارے اندر پیدا ہوگے، یقیناً رب تعالیٰ ہمیں دنیا پر چلتا پھرتا جنتی انسان بنا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.